بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 193 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم دو حروف، ایک حرف ردا اور دوسرا تائے تانیث ساکنہ کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے حروف شد کا بیان ہم نے پڑھا تھا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف الردع کلا وجاء بمعنى حقا، تاء تانیث ساکنہ تلحق الماضی للتانیث المسند الیہ، فإن كان ظاہرا غیر حقیقی فمخیر، وأما الحاق علامة التثنیۃ والجمعین فضعیف۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حرف الردع کلا وقد جاء بمعنى حقا، حرف ردا کلا ہے اور یہ کبھی حقا یعنی یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تاء تانیث ساکنۃ تلحق الماضی لتانیث المسند الیہ، تائے تانیث ساکنہ ماضی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے مسند الیہ کے مؤنث ہونے کو بتانے کے لیے۔ فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ فَمُخَيَّرٌ، اگر مسند الیہ اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو تائے تانیث لانے میں اختیار ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعَيْنِ فَضَعِيفٌ، تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث کی علامت کو لاحق کرنا وہ ضعیف ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم دو ہی باتیں پڑھیں گے، ایک حرف ردا کے حوالے سے اور دوسری تائے تانیث ساکنہ کے حوالے سے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حرف الردع کلا وقد جاء بمعنى حقا۔ حرف ردا کی تعریف کیا ہے؟ حرف ردا وہ حرف غیر عامل ہے جو مخاطب کو ڈانٹنے یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے کلا ہرگز نہیں۔ جب یہ اضرب زیدن کو جواب میں کہے کہ میں زید کو ماروں تو کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں۔ تو کلا مخاطب کو ڈانٹنے اور کسی کام سے باز رکھنے کے لیے اس وقت آتا ہے جب کہ وہ خبر کے بعد واقع ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کلا یعنی جب وہ یہ بات کہتے ہیں، آزمایا جاتا ہے ابن آدم کو، روزی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی، میں کلا ہرگز نہیں، یعنی وہ یہ بات نہ کہے، اس لیے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اس پر روزی تنگ کی جاتی ہے، بلکہ کبھی آزمائش اور امتحان کی خاطر ان لوگوں پر بھی روزی تنگ کر دی جاتی ہے جو اللہ کے نیک و مقرب بندے ہوتے ہیں، مثلا انبیاء اور اولیاء علیہم السلام۔ کلا امر کے بعد بھی آتا ہے، اس وقت یہ زجر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ متکلم نے مخاطب کو جس کام کو حکم دیا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے اضرب زیدن تو آپ اس سے کے جواب میں کہو کلا ہرگز نے میں نہیں ماروں گا، تو جس بات کو حکم دیا اس کی آپ نے نفی کر دی۔ وقد جاء بمعنى حقا، صاحب قافیہ فرماتے ہیں کبھی کلا حقا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا سوف تعلمون، یہاں کلا حقا کے معنی میں کہ حقا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تم جان لو گے۔ اگر کلا حقا کے معنی میں ہو تو اس وقت اسم ہوگا یا حرف، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ اس وقت کلا اس میں مبنی ہوگا، اسم تو اس لیے کہ یہ حقاً کے معنی میں ہے، اور حقاً اسم ہے، اور مبنی اس لیے کہ یہ لفظاً اور معناً کلن حرف کے مشابہ ہے۔
اور امام کسائی اور ان کے متبعین کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح کلا زجر کے لیے ہونے کی صورت میں حرف ہوتا ہے اسی طرح اس صورت میں بھی حرف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کلا امنا حرف مشبہ بالفعل کے معنی میں ہوتا ہے جس کو جملے کے معنی کی تحقیق کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور چونکہ امنا حرف ہے لہذا کلا بھی حرف ہوگا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں کلا ان کے معنی میں ہے۔ تا و تانیث ساکنہ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ دوسری بات جو ہم نے ذکر کی اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ وہ تا ہے جو حرف غیر عامل ہے، ماضی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور اس اسم کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے جس کی طرف فعل ماضی کی اسناد کی گئی ہو، جیسے ضربت ہندن کہ ہند نے مارا یا ہند ماری گئی۔ فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ فَمُخَيَّرٌ، یہاں صاحب کافیہ فرماتے ہیں اگر مسند الیہ خواہ فاعل ہو یا نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ لانے اور نہ لانے میں اختیار ہے، جیسے طلعت الشمس و طلع الشمس۔ تائے تانیث ساکنہ کو فعل ماضی کے آخر میں لاحق کرنا کن موقع پہ واجب ہے اور کن موقع میں جائز ہے، یہ تفصیل پہلے فاعل کی بحث میں گزر چکی ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعَيْنِ فَضَعِيفٌ، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ یا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح فاعل یا نائب فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے لیے فعل ماضی کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ لاحق کی جاتی ہے، اسی طرح فاعل اور نائب فاعل کے اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں اس کی تثنیہ جمع مذکر اور جمع مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے لیے فعل یا شبہ فعل کے آخر میں تثنیہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کی علامت لاحق کرنی چاہیے۔ تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں اگر فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل یا شبہ فعل کے آخر میں تثنیہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کی علامتوں کو لاحق کرنا ضعیف ہے، یعنی ایسا نہ کرنا چاہیے۔ لہذا قام الزیدان قام الزیدون قمنا النساء نہیں کہا جائے گا۔ اگر کہ یہ ایسا کر دیا گیا ہے یا فعل یا شبہ فعل کے آخر میں فاعل یا نائب فاعل کے تثنیہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے الف جمع مذکر ہونے پر دلالت کرنے کے لیے واو اور جمع مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے نون لاحق کر دیا گیا ہو تو وہاں یہ الف واو اور نون ضمیر نہیں ہوں گے تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، اس لیے کہ اگر ان کو ضمیر قرار دیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، بلکہ یہ تائے تانیث ساکنہ کی طرف فاعل یا نائب فاعل کے احوال یعنی تثنیہ جمع مذکر جمع مؤنث ہونے پہ دلالت کرنے والی علامتیں ہوں گی۔ اور اگر تائے تانیث ساکنہ کے بعد متصلاً کوئی ساکن حرف واقع ہو تو وہاں تائے تانیث ساکنہ کو کسرہ کی حرکت دینا واجب ہے تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ کہ ساکن حرف کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ میں ہے۔ یہاں تائے تانیث ساکنہ کے بعد لام تعریف ساکنہ واقع ہونے کی وجہ سے تا کو کسرہ دی گئی ہے۔ پھر مذکورہ صورت میں تائے تانیث ساکنہ کو حرکت دے دی جائے گی تو ان مواقع میں جہاں تائے تانیث ساکنہ اور کسی دوسرے ساکن حرف کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کیا گیا ہو، تائے تانیث ساکنہ کو حرکت دینے کے بعد اس محذوف حرف کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا جس کو تائے تانیث ساکنہ کے سکون کی وجہ سے حذف کیا گیا ہو۔ چنانچہ رمت المرأۃ کے بجائے رمات المرأۃ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہاں تائے تانیث ساکنہ کو جو حرکت دی گئی ہے وہ عارضی ہے جو اجتماع ساکنین کو ختم کرنے کی لائی گئی ہے، اور عارضی چیز چونکہ نہ ہونے کے درجے میں ہوتی ہے اس لیے اس کا اعتبار کر کے محذوف حرف کو واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ اور جو اہل عرب حذف شدہ الف کو واپس لٹانے کے ساتھ المرأتان رماتا بولتے ہیں، یہ دلیل کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے،
اس پر دوسری مثالوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔